پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ذرا تصور کریں آپ نے جس جگہ کو اپنا گھر بنایا ہو وہ شہر جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو اور اسی جگہ پر آپ کے لیے نفرت کا ماحول بننے لگے، آپ کو کیسا لگے گا؟ پاکستان میں افغانوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جن پر دہشت گردی اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر غیر قانونی مہاجرین کو ملک سے نکالنے کی مہم جاری ہے۔ یہ ان افغان شہریوں کو بھی متاثر کر رہی ہے جو ملک میں قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجنے کی مہم کے بعد پاکستان میں افغان مخالف سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے۔ اس مہم سے قبل ایک بیانیہ تیار کیا گیا، عوام کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی گئی جسے پاکستان میں ہر مسئلے کے ذمہ دار افغان مہاجرین ہیں، خاص طور پر غیر قانونی افغان مہاجرین۔ ملک میں ڈالر کی کمی اور آٹے اور چینی کے بحران کا ذمہ دار بھی انہی افغانوں کو ٹھہرایا گیا۔ صوبائی محکمہ داخلہ اور پولیس کی جانب سے اشتہارات اور بیانات سامنے آئے، کبھی افغان مہاجرین کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو کبھی بلا واسطہ۔ اب غیر قانونی افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکل جانے کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، ہزاروں مہاجرین واپس جا چکے ہیں اور ہزاروں راستے میں ہیں۔ پاکستان انہیں رکھنے کو تیار نہیں اور افغانستان میں مزید مشکل حالات ان کے منتظر ہیں۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس طرح کی مہم سے افغانوں پر کیا اثر ہوگا اور قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے افغانوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ کیا پاکستان میں قانونی طور پر رہنے والے مہاجرین کو بھی تلخ تجربات کا سامنا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عورت فاؤنڈیشن کی رہنما اور معروف سماجی شخصیت مہناز رحمان۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان مہاجرین کی افغانستان واپسی کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے شہر کراچی سے سماجی رہنما ہے مہناز رحمان صاحبہ، جو کہ عورت فاؤنڈیشن کی بھی رہنما ہیں اور عورتوں کے لیے پاکستان میں خاصا کام کرتی ہیں۔ بہت شکریہ مہناز صاحبہ، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن ان میں سر فہرست افغان مہاجرین نظر آتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجنے کی مہم جاری ہے، اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا ان حالات میں وہ افغانی قانونی طور پر پاکستان میں جو رہائش پذیر ہیں، ان کے خلاف بھی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور سول سوسائٹی اس کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے، لا کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور جو پاکستان کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، ان کو اچانک آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ یعنی گھروں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور پولیس جا کے ان کو اٹھا کے ان سے وہ مانگ رہی ہے ان کے شناختی کارڈ جو بھی افغانیوں کے ہیں، ان کی بیویوں کو لے جا رہے ہیں، ڈیٹینشن کیمپ میں رکھ رہے ہیں، اگلے دن شوہر دیکھنے جاتا ہے تو وہ وہاں ملتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کوشش کی اپیل دائر کرنے کی، وہاں بھی ہوئی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی ہماری ایک نمائندہ لائر ہیں سول سوسائٹی کی، وہ گئی ہیں، ان کو بھی ابھی 2-3 ہفتوں کا ٹائم دے دیا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ سول سوسائٹی یہ جو ایک اچانک اقدام اٹھایا گیا، معصوم بچے اور عورتیں جس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں۔ یہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کام جو ہیں، یہ بڑے فیصلے تو جب الیکشنز کے ذریعے جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ کرتی ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو صرف الیکشن کرانا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 1979 میں اگر کوئی شخص یہاں پاکستان میں آیا، آگے اس کی شادی یہاں ہوئی، اس کے بچے یہاں ہوئے ہیں، وہ پیچھے وہ تو جانتے ہی نہیں کہ وہ کہاں کے ہیں، وہ ان کے لیے تو پاکستانی سب کچھ ہے۔ تو جو جو انلیگل ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، ان کے لیے بھی ایک ڈگنیفائڈ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ راتوں کو گھروں میں گھس کے اور گھسیٹ کے آپ لے جائیں۔ اگر جن کا بنتا بھی ہے ڈیپورٹ کرنا، ان کو بھی ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا جائے۔ اور دیکھیے، ہسٹری ہم سب کے سامنے ہے، یہ اتنی پہلے حکومتوں نے خود ہی ان کو اتنا بلایا، 1979 سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، ان کے نام پہ اتنی امداد لی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ مہناز صاحبہ، کیا اس وقت طالبان حکومت سے پریشان ہو کر آنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو طالبان کی سربراہی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، انہیں واپس طالبان کے حوالے کیا جا رہا ہے؟
اس وقت وہ لوگ آئے ہیں جو کہ وہاں طالبان کی حکومت سے کے پالیسیوں کے خلاف ان سے پریشان ہو کے یہاں آئے ہیں، کیونکہ وہاں عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے. تو وہ آپ مطلب کوئی فرق تو کریں نا، کون کب آیا تھا اور کس کا قانونی طور پہ حق بنتا ہے، کس کا نہیں بنتا. اگر قانوناً آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ایک شفافیت کے ذریعے، ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے، ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے ان کو بھیجیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ سوتوں کو گھر سے اٹھایا اور ڈال دیا، کسی کا شوہر یہاں رہ گیا تو بیوی بچوں کو ڈال دیا، کسی کے صرف بچے ہی کو بھیج دیا. وہ بچہ بےچارا وہاں کیا جانتے، وہ پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں پلا بڑھا، قانون کے مطابق وہ پاکستان کا شہری ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادتی ہے، اور میرے خیال سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا. تو وہ اس طرح کے بڑے اقدامات کرے. یہ اقدامات الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کو کرنے چاہیے، اور وہ بھی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کرنے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنی چاہیے. اور ہم جو سول سوسائٹی، ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر اچانک یہ کیا افتاد آ پڑی کہ راتوں رات آپ نے بچوں اور عورتوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اچھا، جس طرح یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان سے غیر قانونی مہاجرین کی واپسی کا پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات رونما ہونا ایک بڑی وجہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں بڑی تعداد ان افغان شہریوں کی بتائی گئی ہے جو ایسی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے، لیکن جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر افغان مہاجرین ہیں وہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں کا حصہ بنے ہیں؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین بھی اس مہم کے دوران متاثر ہو رہے ہیں، اور کیا انہیں بھی اتنا ہی پریشان کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. یہ ہمیں اسی طرح کی سول سوسائٹی کو رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے بچوں کو اٹھا کے بھیج دے رہے ہیں، اور گھروں میں جا رہے ہیں، انتظار نہیں کر رہے. ابھی میں ایک کیس پڑھ رہی تھی کہ وہ اس آدمی کے پاس وہ کارڈ تھا افغانی جو ریفیوجیز کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بیوی کا کارڈ اس کے میکے میں پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے میکے سے جا کے وہ کارڈ لاتی. اس کی بیوی کو لے گئے، اور اگلے دن وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے ڈیٹینشن کیمپ میں، کہاں وہ اس کو نہ اپنی بیوی کا پتہ چل رہا ہے نہ بچے کا. تو یہ تو دیکھیں ظلم ہے. کسی بھی مہذب ملک میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی مہذب شخص اس باتوں کو برداشت کرے گا. اب مطلب ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں نا، ہمارے گھر سے اچانک کوئی غائب ہو جائے تو ہم لوگوں پہ کیا گزرے گی. تو یہ انسانی طریقے سے، مہذب طریقے سے قانون کے مطابق کریں بھائی جو کرنے. مینا صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مقیم ان افغان مہاجرین کو مختلف وقتوں میں بہت سی شکایات کا بھی سامنا رہا ہے، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو حکومت پاکستان سے بیشتر شکایات ہیں. جو مسئلے ان کو درپیش تھے پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب افغانستان واپسی سے ان کے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے؟ اب ان کے مسائل کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے لوگوں کو یعنی اکثر یہ شکایتیں تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو غلط کام کرے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا وہ کہیں کوئی غیر قانونی شہری ہو، اس کو آپ گرفتار کریں، قانون کے مطابق سزا دیں. عدالتیں کس لیے ہیں؟ قانون کس لیے ہے؟ اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، اگر کوئی چوری چکاری میں ملوث ہے، تو جیسے ایک عام شہری کو سزا ملتی ہے اسے بھی ملنی چاہیے. یہ تو بات ہی نہیں نا کہ آپ پوری قوم پہ ایک ٹھپا لگا دیں. اور پھر آپ ہسٹری دیکھیں نا کہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. پہلے 1979 میں آپ لائے، آپ نے ان کو ہیرو بنایا، مجاہدین بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد پھر وہ وہاں جب اب طالبان کی حکومت آئی تو اب نئے سرے سے وہاں سے ریفیوجیز آئے جو کہ مطلب ان پابندیوں کو نہیں برداشت کر پا رہے تھے، جو اپنی عورتوں کی تعلیم کا رکنا نہیں برداشت کر پائے. تو آپ پہلے تو دیکھیں نا کون کب آیا، کیسے آیا، ہماری اپنی پالیسیز کیا تھی، ہم نے کیا کیا. ہم اپنی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں، ہم 1979 سے ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم امریکہ کی پراکسی وار لڑیں افغانستان میں 1979 میں. جب وہ وار لڑی، دنیا سے ڈالر بٹورے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پھر آئیں چیزیں، کلاشن کوفائی ڈرگز آئیں. لیکن وہ جب کی بات ہے، اب جو آئے ہیں اب 2021 میں یا 2022 میں جو لوگ آئے ہیں وہ تو طالبان کی حکومت سے گھبرا کے آئے. تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. مطلب گھوڑے گدے کو آپ ایک ہی استبل میں باندھ رہے ہیں. یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے نا. آپ کو دیکھنا چاہیے کون کیسے آئے، اس کے بعد کون سے ڈاکیومنٹس ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. اب جو آرٹسٹ ہیں، میوزیشین ہیں، سنگرز ہیں، ان کو ظاہر ہے طالبان حکومت برداشت نہیں کرے گی. اب جو عورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ طالبان حکومت ان کو برداشت نہیں کرے گی، انہیں پڑھنے نہیں دے گی، انہیں کام نہیں کرنے دے گی.
تو وہ لوگ تو آئیں گے نا، پھر ایسے موقعوں پہ تو ہجرت ہوتی ہی ہے، اور وہ صرف یہاں تھوڑی رکیں گے، وہ آگے کہیں اسائلم لے لیں گے. لیکن جو یہاں ہیں ان کے بھی ہمیں جائز مسائل دیکھنے چاہیے اپنے قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اور جو یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں تو کم از کم آپ پاکستانی شہری مانیں نا. مہناز رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے افغان مہاجرین کی افغانستان واپسی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. افغان مہاجرین کی افغانستان واپسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مہناز رحمان سماجی رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. مہناز صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے ان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کہ جب تک ان مہاجرین سے پاکستان کا مفاد وابستہ تھا، پاکستان ان کی میزبانی سے مستفید ہوتا رہا اور خاصا ان کے ساتھ بہتر رویہ بھی دیکھا گیا، لیکن اب افغانستان سے چونکہ امریکہ کے تمام تر افواج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، امریکہ واپس جا چکا ہے اور پاکستان کو بھی ان سے کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا جو مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں افغانستان کے، تو کیا اس وجہ سے ان کو واپسی کا راستہ دکھا دیا گیا؟ بھئی اب لوگ تو یہی کہہ رہی ہیں، اب یہ ہم دیکھیں، ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہم تو وہاں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن وہی ہے کہ حکومتوں کے درمیان آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے، اور تو اس حکومت کو سزا دینے کے لیے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا. لیکن دوبارہ میں وہی بات کہوں گی کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اتنے بڑے فیصلے لینے کا. بھئی آپ الیکشن کرائیں، آپ گورنمنٹ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آنے دیں اور وہ فیصلے کرے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو اختیار ہی نہیں ہے نا. اچھا، افغانستان میں رہائش پذیر خواتین اور لڑکیاں پہلے ہی بہت سی پابندیوں کا شکار ہیں، بہت سے مسائل فیس کر رہی ہیں، جابس نہیں کر سکتی ہیں، اپنا بزنس جو رن کر رہی تھیں وہ ان کو بند کرنا پڑا ہے، تعلیمی سرگرمیاں ان کے متاثر ہوئی ہیں. تو یہاں سے جو لوگ واپس جا رہے ہیں جن میں لڑکیاں اور خواتین بھی شامل ہیں اور وہ افغانستان واپس نہیں جانا چاہتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کیا ان کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب دے سکتی ہے، کوئی طریقہ کار، کوئی راستہ، کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو واپس نہیں جانا چاہتے اور اپنے تمام تر زندگی کی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں رہ کے کنٹینیو کر سکیں؟ جی، اس میں سول سوسائٹی سے مشورہ کریں. سول سوسائٹی کے یہ جو ریفیوجیز کے لیے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز ہے، ہمارے جو ایکٹیوسٹ وہاں ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو حل بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. اور خود دیکھیے، ہمارے لوگ تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستانی، کوئی کہیں پولیٹیکل اسائلم دی ہوئی ہے تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، بزنس کر رہے ہیں، سب کچھ. تو ہم مطلب اگر ہمارے ہاں کوئی اگر آ کے پولیٹیکل اسائلم لینا چاہے تو ظاہر اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. جب ہم جا کے باہر دنیا بھر میں ہم پھیلے میں، ہم وہاں شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، ان کے وہاں سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور سب کچھ. تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بھی تو ساری دنیا میں جا کے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں مصیبت میں ہے، کسی کے جائز مسئلے ہیں، تو اس پہ ایک رحم دلی کا، ایک ہمدردی کا، ایک ایمپتھی کا رویہ ہونا چاہیے. مہناز صاحبہ، وہ افغان باشندے جو قانونی طور پر تو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور محض اس بنیاد پر نفرت انگیز رویوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ جو حالیہ واقعات کے تناظر میں سامنے آئی ہے، تو یہاں رہ جانے والے افغان کس طرح سے اس نفرت آمیز رویوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اب دیکھیں، یہ جو زینوفوبیا ہوتے ہیں نا، یہ ساری دنیا میں ہے. جب مطلب باہر سے لوگ آتے ہیں تو جو مقامی لوگ ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہماری جابس ان کو مل جائیں گی، ہمارے ریسورسز یہ کھا جائیں گے. مطلب یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور یہاں پاکستان میں خود ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نیشنلسٹ ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں. تو لیکن بات یہ کہ چیزوں کو انسانی سطح پہ دیکھنا چاہیے. اگر کوئی انسان مشکل میں آیا ہے، مصیبت میں آیا ہے، اور وہ آپ کے سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کی ترقی میں مدد دے رہا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہے. جو دہشت گردی کی آپ بات کریں، ظاہر ہے اگر کوئی پاکستانی بھی دہشت گردی کرے گا اسے سزا ملنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی غیر ملکی بھی کرے گا تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر ایک شخص جائز حق حلال کی روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اب ہمیں تو یہاں کچرے اٹھاتے بھی نظر آئے افغان بچے، ان کی نسلیں ہم نے دیکھی، بیچارے اتنے خوبصورت افغان بچے کچرے چنتے ہیں، کچرا جمع کرتے ہیں. کتنا یہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری بڑی طاقتوں نے کتنا ظلم کیا، کتنے معصوم بچوں کی نسلیں تباہ کر دیں اپنی سیاست میں اور اپنے مفادات میں. تو یہ چیزیں مطلب کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے کہ کون ایماندار ہے، کون دہشت گرد ہے. یہ آپ ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانکتے ہیں سب کو؟
5 انگلیاں تو کہیں ایک جیسی نہیں ہوتی نا۔ مہناز صاحبہ، جس طرح آپ بھی ایک فاؤنڈیشن کی رکن ہیں، آپ بھی ایک تنظیم چلاتی ہیں اور خواتین اور بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ بھی کوئی سجیشنز دے سکتی ہیں اور یقیناً آپ کی جانب سے دی جا رہی ہوں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا چاہتی ہے اور کیا طریقہ کار اس کا وضع کیا جانا چاہیے کہ مہاجرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں غیر قانونی مہاجرین کے حوالے سے اس کا بھی کوئی جو ہے وہ حل نکل سکے؟ جو لوگ ہمارے شہری نہیں ہیں، جن کو بھیجنا ضروری ہے، ان کو بھی عزت سے بھیجیں، احترام سے بھیجیں، ذرا ان کا خیال کر لیں کہ اب وہاں ان کا کوئی ہے بھی، وہ اگر وہاں ان کے سارے خاندان ختم ہو چکے ہیں، انہوں نے پاکستان کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، تو وہ وہاں کہاں جائیں گے؟ سردی وہاں شروع ہونے والی ہے، اتنی خوفناک سردیاں ہوتی ہیں افغانستان کی، مطلب اس موسم میں آپ وہاں ان کو دھکیل رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے سروں پہ ہمارے کونے ناحق ہے نا، اگر کل کو وہ وہاں مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، انسانی سطح پہ، انسانی بنیادوں پہ انصاف سے آپ فیصلے کریں۔ اگر غلط کوئی لوگ آ گئے ہیں، ان کو ضرور آپ قانون کے مطابق سزا دیں، جن کو بھیجنا ضروری ہے ان کو بھیجیں، لیکن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھیجیں، ڈگنیفائڈ طریقے سے بھیجیں، ان کو انسان سمجھیں، ان کو جانوروں کی طرح مت ہانکیں۔ مطلب کیسے کیوں پولیس راتوں کو گھروں میں گھس گھس کے چھاپے مار رہی ہے؟ اور وومن پولیس تو نہیں ہوتی، ان کے ساتھ مرد ہوتے ہیں، اب ان کی بیویوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر کارڈ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ڈیٹینشن کیمپ میں کہاں ڈالتے ہیں، پھر وہ وہاں ملتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور آپ انسانیت کے ناطے پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح قانون پہ عمل کریں، ایسے اس طرح کے سلوک نہیں کریں۔ کل کو اللہ نہ کرے ہماری قوم کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر ہم لوگوں پہ کیا گزرے گی۔ بہت شکریہ مہناز صاحبہ، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام کے لیے موجود تھیں۔ غیر قانونی مہاجرین کی واپسی کے لیے جاری مہم کا ایک اثر یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے ایسے افغان جن کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی نہ صرف کارروائیوں بلکہ سوسائٹی کے بدلتے رویوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ مہم معاشرے میں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، لیکن پوری کی پوری کمیونٹی معاشرے کے نشانے پر آ گئی ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک افغان مخالف لہر آئی ہے، جس سے سوسائٹی کے رویے میں بھی منفی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص جرم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو بدنام کیا جانا درست نہیں، کیونکہ اس سے معاشرے میں نفرت پروان چڑھتی ہے۔ مغربی ممالک میں بھی اسلاموفوبیا یا رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی مہم چلتی ہے تو اسے ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کہیں لوگ اسی جال میں تو نہیں پھنس رہے جس کی وجہ سے ایک مخصوص گروپ نشانے پر آ جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔